ہمارے دیس میں دستور یہ بنایا گیا، سوال جس نے اٹھایا اسے اٹھایا گیا، جو سرفراز تھے زندان کھا گیا ان کو، جو سرنگوں تھے انہیں تخت پر بٹھایا گیا، ہمارے فطری خد و خال مٹ گئے سارے، حرم کے چاک پہ اتنا ہمیں گھمایا گیا۔ یہ محسن جعفری صاحب کے شعر ہے۔ ناظرین، میں ہوں یاسر رشید اور آپ میرا ولاگ دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں وفاق کی اتحادی جماعتیں 13 جماعتوں نے عزم کیا ہے کہ پاکستان کو بہتری کی طرف گامزن کریں گے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان سے ناسور کو ختم کیا جائے گا اور اس کے خلاف محاذ تنگ کیا جائے گا جو پاکستان میں فتنہ و فساد پھیلانا چاہتا ہے، یعنی کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کو کالعدم قرار دینے، ان کے کارکنان پہ پابندی لگانے، چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کو پابند سلاسل کرنے، نااہل کروانے تک کی تگودو کر رہے ہیں۔ باؤ جی نے لندن سے پیغام بھیجا کہ آئین و قانون کی عملداری ہوگی۔ باؤ جی نے لندن سے پیغام بھیجا میاں شہباز شریف صاحب کو کہ جب ہمیں عدالتیں بلاتی تھی تو ہم تو عدالتوں میں جاتے تھے، لیکن یہ عدالت کیوں نہیں جاتا، یہ عدالت کیوں نہیں جاتا، اس کے خلاف گھیرا تنگ کریں اور جو آئین و قانون کی روشنی میں اقدامات اٹھائے جا سکتے ہیں وہ اقدامات اٹھائیں۔ باؤ جی کو یاد کروانا ہے کہ جب نیب کی ٹیم رائیونڈ محل کے باہر پہنچی ہوتی تھی تو آپ تو کیا، آپ کے ملازمین بھی وہ وارنٹ گرفتاری جو ہے وہ موصول نہیں کرتے تھے، وہ بعد میں نیب کی ٹیم جو ہے وہ چسپاں کر کے دیوار پہ واپس لوٹ آتی تھی۔ تو آپ تو یہاں تک گئے تھے، اب آپ اپنے مخالفین کو دبانا چاہتے ہیں اور آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اسی نے سب کچھ کیا ہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسی کے گرد گھیرا تنگ کرنا چاہیے۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف سے ڈیل اسی نے ختم کروائی ہے۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ ملک کے موجودی حالات کا ذمہ دار یہی ہے۔ تو پھر آپ اتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ آپ نے صرف ایک نیشنل اسمبلی کے حلقے میں سے، میں کلی طور پہ بات نہیں کر رہا، صرف ایک نیشنل اسمبلی کے حلقے میں سے آپ نے 65 کارکنان کو اٹھایا۔ اندازہ لگائیے پورے پاکستان سے کتنے لوگوں کو اٹھائیں گے۔ یہ پنجاب کی حکومت کارکنان کو اٹھاتے چلی جا رہی ہے۔ 60 صفحات پر مشتمل آپ نے پوری رپورٹ مرتب کی ہے جن میں لوگوں کے نام شامل تھے کہ اس کو اٹھانا ہے، اس کو اٹھانا ہے، اس کو اٹھانا ہے۔ آپ کو ادھر تھوڑی سی بھی حیا نہیں آئی کہ جس نے کھانا فراہم کیا ہے آپ نے اس کا نام بھی لسٹ میں کے اندر ڈالا ہوا ہے، جس نے ٹرانسپورٹ مہیا کیا آپ نے اس کا نام بھی شامل کیا ہوا ہے۔ آپ کو ڈر یہ ہے کہ یہ شخص بلاتا ہے تو پھر یہ دوسرے اشخاص ہیں جن کی زبانوں سے صرف پیغامات جاری ہوتے ہیں اور لوگ جوک در جوک زبان پاک میں اکٹھا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، تو اب ان کو پکڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ اس طریقے سے گھیرا تنگ کر رہے ہیں۔ اگر آپ کے کارکنان کو اٹھانا شروع کر دیا گیا، اگر آپ کے ہاتھ سے یہ ساری بساط نکل گئی، کسی تیسرے کے ہاتھ میں چلی گئی، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ نے پاکستان کو بنانا ریپبلک کیا بنانا ہے؟ آپ نے بنانا ریپبلک سے آگے کی چیز بنا دی ہوئی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ عوام کو مفت آٹا فراہم کریں گے، آپ کہتے ہیں کہ آپ کو عوام کا درد ہے۔ آپ نے حال دیکھا ہے، آپ نے لاہور کی صورتحال دیکھی ہے کہ کل کس طریقے سے ٹرک کو لوٹا گیا، آپ نے فیصل آباد کی صورتحال دیکھی ہے، آپ نے کوٹ سرور شہید کے مناظر دیکھے ہیں۔ وہاں پہ ایک بزرگ شہری جو ہے وہ آٹا لینے کے حصول کے لیے گھر سے نکلا تھا، وہاں پہ لائن میں کھڑا رہا اور وہیں پہ اس کی موت ہو گئی۔ آپ کو اس بات کا بھی ادراک نہیں ہے کہ آج ہی کے دن ایک 50 سالہ عورت بھی آٹے کے حصول میں بھگدڑ مچنے کے ذمہ میں وہ جان کی بازی ہار چکی ہے۔ آپ نے اس طریقے سے پاکستان کو بنا دیا۔ آپ کہتے ہیں آٹا فری دیں گے، آپ تو یہ صرف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام والوں کو دے رہے ہیں۔ ان میں کتنے لوگ شامل ہیں؟ وہ بتائیے کہ وہ متوسط طبقہ جس نے صرف اپنا پیٹ چھپایا ہوا ہے، جو آپ کے دور اقتدار میں خط غربت سے نیچے چلا گیا، سفید پوشی کی زندگی گزار رہا ہے اور وہ کسی کو بتا نہیں سکتا، وہ اس طریقے سے اپنا شناختی کارڈ کا نمبر بھیج کے آپ کے پاس رجسٹریشن نہیں کروا سکتا کہ حاکم والا میں مر گیا، میرے بچے بھوکے مر گئے، مجھے آٹا آپ فراہم کر دیں، وہ آپ کے سامنے نہیں آ سکتا، تو اس کو کس طریقے سے آپ سہولیات فراہم کریں گے، اس کو کس طریقے سے آپ آسائشیں دیں گے؟ یہ آپ سے باز پرس ہوگی۔ آپ نے ایک طرف آٹا سستا کیا، آپ فری آٹا دے رہے ہیں، اور دوسری طرف آپ نے ایک عام طبقے کے لیے آٹے کی قیمت کو ڈبل کر دیا۔ یہ آپ کے اعمال ہیں، یہ آپ کے طریقہ کار ہیں۔ آپ اس طریقے سے حکومت کو چلانا چاہتے ہیں۔ آپ کے اپنے لوگ آپ سے خائف ہیں، وہ میڈیا پہ آ کے بیان دیتے ہیں۔ مفتاح اسماعیل صاحب یہ کہتے ہیں کہ میں عمران خان کو لیڈر تو نہیں مانتا لیکن میں اسے سیاستدان بہت اچھا مانتا ہوں، یعنی کہ وہ آپ کے ہی منہ پہ تمانچہ رسید کر گیا آپ کا یار، کہ اس نے یہ کہہ دیا کہ میں ان کو سیاستدان نہیں مانتا، اس کو مانتا ہوں جسے بیانیہ بنانا آتا ہے۔ کس طریقے سے ملک پاکستان کی رکھوالی کریں گے آپ؟ کس طریقے سے پاکستان کو آگے بڑھانے کی تگودو کریں گے آپ یہ دیکھیے، پیٹرول 50 روپے فی لیٹر سبسڈی دی جائے گی اس طبقے کو جو متوسط طبقہ ہے، اس طبقے کو جس کی 800 سی سی سے کم گاڑی ہے،
اس کو آپ ریلیف دینا چاہتے ہیں. عوام کو کیا لگتا ہے یہ ریلیف اپنے پلے سے دے رہے ہیں؟ عوام کو کیا لگتا ہے یہ آپ کے درد کو سمجھتے ہوئے آپ کو ریلیف دے رہے ہیں؟ قطعی طور پہ نہیں. یہ ایک الیکشن کمپین کو بنایا جا رہا ہے. عالمی منڈی کی صورتحال دیکھیں تو عالمی منڈی میں پچھلے کوئی 3 سال کی کم ترین سطح کے اوپر اس وقت پیٹرول کی قیمت ہو چکی ہے. پیٹرولی مصنوعات کی فی بیرل قیمت جو ہے وہ $70 تک پہنچ چکی ہے. یہ پچھلے کوئی 3 سال کی کم ترین سطح کے اوپر ہے. کم ترین سطح کے اوپر عالمی منڈی میں قیمت ہوئی تو انہیں پاکستان میں کلی طور پہ کم کرنا چاہیے تھے، لیکن یہ کلی طور پہ کم کرتے تو پھر بیانیہ ایک ایسا بنایا جاتا عوام کی طرف سے کہ یہ تو عالمی منڈی میں کم ہو گئی. آپ نے کم کر دی تو کیا ہوا؟ انہوں نے بیچ کا راستہ اختیار کیا. انہوں نے کہا جی کلی طور پہ کم نہ کریں، آپ اس طرح کریں کہ ہم عوام کے درد کو جانتے ہیں، عوام کے درد کو سمجھتے ہیں، ہمیں اس کا احساس ہے، ہم $50 فی لیٹر کمی کر رہے ہیں. یعنی آپ نے کلی طور پہ 20 سے $25 فی لیٹر کمی کرنے کی بجائے آپ نے ایک مخصوص طبقے کو $50 فی لیٹر کمی کا اعلان کر دیا. اب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی بڑائی بیان کی جائے گی، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ آپ کو سراہیں گے کہ واہ شاہ والا نے کیا حکم جاری کیا ہے، عوام کے حالات بہتر ہو جائیں گے. لیکن یہ سمجھیے کہ عوام پاگل نہیں ہے، عوام کو ادراک ہے، عوام کو فہم و فراست ہے، عوام اتنا سمجھتے ہیں کہ آپ کا احتساب کر سکیں. آپ نے ایک شخص کے گرد گھیرا تنگ کرنے کی کوشش کی، آپ نے اس کی پارٹی کو جکڑنے کی کوشش کی، اس کے متبادل آپ کو کیا دیکھنے کو ملا؟ ایک ویڈیو دیکھی جس کے اندر سکول کی بسز، جس کے اندر کارکنان موجود نہیں ہیں، سکول کی بسز جا رہی ہیں، سڑک پہ کھڑا ایک شخص عمران خان کا نعرہ لگاتا ہے اور اندر سے آواز آتی ہے زندہ باد زندہ باد. چھوٹے بچوں کو کیسے چپ کروائیں گے؟ نصاب میں تبدیلی کروا دیں گے، نصاب میں پڑھائیں گے کہ ہماری قربانیاں ہیں، نصاب میں پڑھائیں گے کہ ہماری سیاست جو تھی وہ بہترین سیاست تھی، نصاب میں پڑھائیں گے کہ ہمارے ہوتے ہوئے جو بیرون ممالک روابط تھے وہ بہت بہتر تھے، ہمارے ہوتے ہوئے ریمیٹنسز بہت زیادہ آتی تھی، ہمارے ہوتے ہوئے امپورٹ اور ایکسپورٹ کا گیپ اتنا زیادہ نہیں تھا، ہمارے ہوتے ہوئے ملک خوشحال تھا، ہمارے ہوتے ہوئے ترقیاتی فنڈز کا اجرا ہو رہا تھا، ہمارے ہوتے ہوئے سڑکیں بن رہی تھیں، ہمارے ہوتے ہوئے ڈیم بن رہے تھے. کیا اسی طریقے سے تاریخ کو لکھوانا؟ مخالف کو آپ دبا رہے ہیں تو خبریں یہ منظر عام پہ آ رہی ہیں کہ پولیس والوں نے بڑی تعداد میں استعفے جمع کروا دی. آپ اعلی کار بنانا چاہتے ہیں اداروں کو، آپ اداروں کو اعلی کار بنا کے لڑوانا چاہتے ہیں. ایک ہجوم نے جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کا تھا وہ ایک شخص کو گھیرے ہوئے تھا. ان اشخاص کا، یہ کارکنان کا یہ کہنا تھا کہ یہ شخص ہمیں مائل کر رہا ہے کہ مجھے مارا گیا، پیٹا گیا، یہ سامنے جو گاڑی ہے اس کو آگ لگا دی جائے. تو وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسے مارنی پڑی، یہ ہمیں اکسا رہا ہے، یہ کسی نے بھیجا ہے. تو سوچئے کہ آپ نے کتنے کیڑے سسٹم کے اندر ملوث کرتے ہیں، آپ نے کتنے لوگوں کو اکسایا ہے، آپ کس طریقے سے نظام کے در پہ ہیں. آپ کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے. موجودہ صورتحال یہ ہے کہ پولیس اگر بھاری تعداد میں استعفے دے دے صرف آپ سے نظریاتی اختلاف ہونے کے باعث، ادھر آپ یہ دیکھیں کہ آپ کی ملاقاتیں جاری ہیں، آپ اپنے اتحادیوں کو رام کر رہے ہیں اور اعتماد میں لینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اس کے خلاف جو ایکشن لے رہے ہیں یہ باؤ جی نے کہا ہوا تھا، اور اگر اس طرح ہی کریں گے تو بہت سی جگہوں سے ہمیں حمایت ملے گی اور ہم اس کے خلاف سینہ ٹھوک کے کھڑے رہیں گے اور ہم اس کا محاسبہ بھی کریں گے اور ہم اسے عوام میں اس کے چہرے کو بے نقاب بھی کریں گے. کوششیں آپ کر لیں، لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ جب احتساب کا وقت آئے گا، یہ بات یاد رکھیے کہ جب انتخاب کا وقت آئے گا تو آپ کے لیے مشکل پیدا ہو جائے گی. یہ لوگ آپ کیوں نہیں سمجھتے کہ جب ایک پارٹی کے اوپر آپ نے گھیرا تنگ کرنے کی کوشش کی، اس کے اوپر آپ نے دہشت گردی کے مقدمات بنا دیے، اس کے اوپر آپ نے دیگر مقدمات بنائے، ہر پیشی پہ جانے کے لیے اس کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے، اس سب کے باوجود اس کے کارکنان کو اٹھایا جا رہا ہے. 60 صفحات پر مشتمل آپ نے لوگوں کے صرف نام اکٹھے کیے ہیں کہ کون کھانا پہنچاتا ہے، کون ٹرانسپورٹ دیتا ہے، کہاں سے ٹرانسپورٹ آتی ہے، اس کو اٹھا لیں، اس کو اٹھا لیں. اس سب کے باوجود لوگ اسی کی پارٹی میں کیوں شامل ہو رہے ہیں؟ یہ نہیں سوچتے آپ، یہ آپ کو کوئی نہیں بتاتا، یہ آپ کو کوئی نہیں سمجھاتا کہ وجہ کیا ہے. آپ کے سامنے سوالات بھی ہوتے ہیں، مرضی کے سوالات کروا لیں گے تو کیا عوام کو بتا دیں گے؟ بلیک آؤٹ کروا لیں گے تو کیا اس طریقے سے آپ عوام پر اپنا اعتماد بحال کر لیں گے؟
آپ جتنی ملاقاتیں کر رہے ہیں، ابھی آپ نے ملاقات کی، بڑے پیمانے پر ملاقاتیں ہو رہی ہیں، کوشش یہ ہو رہی ہے کہ کلی طور پہ انتخابات ہو سکیں، کوشش یہ بھی ہو رہی ہے کہ سیٹ اپ کو طول دیا جا سکے، کوشش یہ بھی ہو رہی ہے کہ کسی طریقے سے خان کو گرفتار کروایا جا سکے، اور کوشش یہ بھی ہو رہی ہے کہ اگر کسی طریقے سے یہ بات نہیں بنتی تو ایک میز پہ بیٹھ کے ہم مذاکرات کر لیں، اور اس مذاکرات کے بعد حتمی طور پہ ایک تاریخ دے دی جائے جس سے دونوں طرف لیول پلینگ فیلڈ ہو۔ لیکن لیول پلینگ فیلڈ ہوگی کیسے؟ آپ اپنے مخالف کو اس حد تک دبا چکے ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ ٹیبل پہ بیٹھ کے مذاکرات ہونے چاہیے۔ بڑے سینئر صحافی ہیں، وہ ٹویٹ کرتے ہیں اور ٹویٹ کر کے کہتے ہیں کہ پنجاب کے اندر جو نگراں حکومت اقدامات اٹھا رہی ہے اور کسی اور حکومت کے کہنے پہ اٹھا رہی ہے، اس کا مستقبل میں نتائج بہت بھیانک دیکھنے کو ملیں گے۔ یہ معروف صحافی ہیں پاکستان کے، انہی کے بھائی نگراں حکومت کا حصہ ہیں، انہی کے بھائی پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ببانگے دوہل ٹیلی ویژن سکرین پہ باتیں کرتے ہیں، انہی کے بھائی یہ کہتے ہیں کہ یہ فتنہ اور فساد پھیلا رہا ہے، جو نگراں حکومت کا حصہ ہیں۔ نگراں حکومت جس کا کام یہ ہے کہ دونوں طرف، یعنی ہر پارٹی کے لیے ایک جیسا ماحول ہونا چاہیے اور وہ غیر جانبدار حکومت ہو، اسی حکومت کا وزیر ٹیلی ویژن سکرین پہ بیٹھ کے یہ کہے کہ یہ فتنہ و فساد پھیلا رہے ہیں، ان کے خلاف اقدامات اٹھائے جائیں گے، اور اسی وزیر کا بھائی اپنی ٹویٹ میں یہ بات کرے کہ یہ جو اقدامات نگران حکومت اٹھا رہی ہے کسی کے کہنے پہ یہ پاکستان کے اندر تباہی لائے گا، تو سوچئے کہ تباہی کون لانا چاہتا ہے؟ گھر پہ بیٹھ کے سمجھائیے، یوں سرے عام سمجھانے سے کوئی سمجھے گا نہیں۔ شاید پسے پردہ کوئی کسی کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے اور وہ سمجھنا نہیں چاہ رہا، لیکن سمجھنے کا وقت یہی ہے، بصورت دیگر آپ کے سروں سے پانی گزر جائے گا۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔